السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہمارے یوٹیوب چینل کے نیکسٹ ویڈیو میں آج آپ کی خدمت میں حاضر ہے حکیم ابو ولی اللہ، جو کہ آج آپ کو گنا کی تعارف بتائیں گے، گنا کی خصوصیات بتائیں گے، اور یہ گنا کی جو پانی ہوتے ہیں، گنے ہوتے ہیں، یہ کس کس چیز کے لیے مفید ہوتی ہے، اسی کے بارے میں آپ کے ہاں گفتگو کریں گے۔ دوستو، حکیم ابو ولی اللہ، میں یہ جو باتیں بتا رہا ہوں یہ بہت تجربے کے بعد بتا رہا ہوں، اور بہت مفید چیز ہی بتا رہا ہوں، اور ساتھ میں سستی اور آسان سہل بتاتا ہوں۔ تو دوستو، یہ جو گنا ہے نا، یہ گنا کا عربی میں اس کو گنا کو قصب السکر کہتے ہیں، اور اسی طرح اس گنا کو فارسی میں نیشکر کہتے ہیں، اور اسی طرح اس گنے کو سندھی زبان میں کمند کہتے ہیں، اور پنجابی میں اس کو گنا کہتے ہیں، اور اسی طرح اردو میں اس کو کماد کہتے ہیں، اور اسی طرح اس گنے کو انگریزی میں شوگر کین کہتے ہیں۔ یہ جو گنا ہے یہ مشہور عام ہے، یعنی کہ مشہور ہے، اور ان کا رنگ سرخ سفید، ذائقہ نہایت شیرین ہے، اور یہ گنے کا رس ہے، یہ حسب منشا ہے، اور یہ جو گنے کا جو مزاج ہے یہ تر اور سرد ہے۔ دوستو، یہ جو گنا ہے، آگے ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں یہ گنے کس چیز کے لیے مفید ہوتی ہے، کس چیز کے لیے آپ کو اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو گنا ہے یہ مفرح قلب ہے اور مدد بول ہے، یعنی کہ جس آدمی کا یہ جو پیشاب بند ہو، یہ گنے کی جو جوس ہے اس کو پی لے، وہ اس کا پیشاب کل جاتا ہے، یعنی مدد بول ہے، سیدھا کلتا ہے پیشاب کو۔ اور یہ جو گنا ہے گردوں اور مثانوں کو صاف بھی کرتا ہے، تجربے کے ساتھ بتا رہا ہوں۔ اور یہ جو گنا ہے یہ پتھریاں خارج کرتا ہے، یہ جو کسی کی گردوں میں پتھریاں ہوتی ہے، یہ پیشاب کے نالی میں بھی کبھی ہوتی ہے، وہ کیا کرتا ہے، اس کو خارج کرتا ہے۔ اور سینے کی جلن کے لیے بھی یہ گنا بہت مفید ہے، اور اسی طرح یہ جو پھیپھڑوں کی خشکی ہوتی ہے، یہ پھیپھڑوں کی خشکی کو بھی رفع کرتا ہے، یہی گنا پھیپھڑوں کی خشکی کو بھی رفع کرتا ہے۔ اگر اس گنے کو لسی کے ساتھ کوئی پی لے تو بندہ کو فربہ کرتا ہے، موٹا کر دیتا ہے۔ گنا اور لسی ملا کر ایک ساتھ پی لے تو جو انسان لاغر ہے، پتلا ہے، اس کو فربہ موٹا کر دیتا ہے۔ تو دوستو، اسی طرح یہ جو گنا ہے جو پہلے میں نے آپ کے سامنے تعارف کیا ہے، اسی طرح اس گنے کے رس کو پکا کر گاڑھا کر کے گڑ، شکر، چینی بھی بناتے ہیں اسی ہی گنے سے۔ کیا کیا بناتے ہیں؟ گڑ بھی بناتے ہیں، شکر بھی بناتے ہیں، چینی بھی بناتے ہیں اسی گنا سے۔ تو جس طرح دوستو یہ جو گندم ہے عام چیزوں میں استعمال ہوتی ہے، اسی طرح یہ گنا بھی ایسی روزانہ ہر شخص کسی نہ کسی چیز میں کسی نہ کسی رنگ میں اس کو استعمال کر لیتا ہے۔ ابھی یہ جو گنا ہے، یہ جو پہلے جوس کی بات ہو رہی تھی، ابھی یہ جو گنا ہے فروٹ والے اس کو کاٹ کر کے بیچتے ہیں، جسے ہم لوگ گنڈیری کہتے ہیں۔ یہ جو گنڈیری ہے نا، یہ گنڈیریاں، اس کو یہ بھی ہم یہ بتانا چاہتے ہیں یہ کس کس چیز کے لیے مفید ہے۔ یہ گنڈیریاں چوسنا پہلے یہ ہے تقطیر البول کے لیے بھی مفید ہے، اور نفس الدم کے لیے بھی مفید ہے، اور اسی طرح غلیظ بلغم، یہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں بہت موٹا ہوتے ہیں غلیظ بلغم کی وجہ سے، موٹائی کے انداز میں ہوتے ہیں کہ ہوتے ہیں فضول چربیاں، اس کو بھی ختم کرتی ہے، اور خفقان قلب اور تھپ دق کے مریضوں کے لیے بھی یہ گنڈیریا چوسنا بہت ہی مفید ہوتی ہے۔ تو دوستو، اسی طرح بعض ایسی بیماریاں ہیں جس کی وجہ سے پیشاب رک رک کر آتا ہے اور بار بار آتا ہے، ایسی بیماریاں بہت ہے۔ تو ایسے بیماریاں ہے کہ بار بار بیمار ہے، وہ پیشاب بار بار
کرتا ہے لیکن مقدار میں کم ہے، تھوڑا تھوڑا آتا ہے۔ ایسے بہت کم ہوتے ہیں، بلکہ پہلے تو نہیں ہوتے کہ جس کے پیشاب لمبے ہو اور بار بار ہو، یہ ایسی بہت کم ہوتی ہے۔ ہاں، پیشاب کا بار بار آ جانا اور توڑی توڑی آ جانا، اس کے لیے بھی یہ گنا مفید ہے۔ وہ بھی اس کو کھا لے تو اس کی پیشاب کھل جاتا ہے اور بار بار آنا بند ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پیشاب بار بار آتا ہے اور کم ہوتے ہیں اور آدھا آدھا گھنٹے کے بعد ہوتا ہے، گھنٹے کے بعد آتا ہے، لیکن اس کو بھی یہ ایک ساتھ پیشاب نکال کر وہ پورے کے پورے نکل ہو جائیں گے، یعنی کہ بار بار پیشاب آنا اور کم کم مقدار آنا اس سے بند ہو جاتا ہے۔ یہ ہے حکیم ابو ولی اللہ جو آپ کے سامنے یہ گنا کی تعارف بتا رہا تھا۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار ہے حکیم ابو ولی اللہ، آپ کی دعاؤں کا درخواست ہے۔ اور اگر ہمارے یوٹیوب کی چینل کی یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کو بجائیں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آسانی سے مل سکے۔ شکریہ۔